اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز اسلام آباد سے آپ کے ساتھ ہوں، اور یہ ہے کاسمس نیوز۔ آج کافی دنوں کے بعد جی چاہا کہ آپ کے ساتھ رابطہ کروں۔ یہ کافی آج کل دل آزاری ہو رہی ہے عدالتوں میں عوام کی۔ آج بلکہ ایک صاحب سے جن کا کیس لگا ہوا تھا، بالا کوٹ سے بلانگ کرتے تھے، سپریم کورٹ میں 15.5 سال بعد ان کا کیس لگا، تو آج پہلی ہیرنگ پہ وہ کیس جیت گئے اور ادھر ہی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے۔ بزرگ آدمی تھے بیچارے، نہیں برداشت کر سکے اتنی خوشی کہ 15.5 سال بعد میرے حق میں یہ فیصلہ ہوا۔ تو یہ آج کل عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں، یہ عوام الناس میں ایک لاوا پکھ ہے۔ عدالتیں بلا شک مائنڈ کریں یا جو بھی کریں، میرے تو انہیں عدالت کی سزا دیں یا جو بھی دیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ عدالتوں میں آج جاری ہے، یہ گزشتہ روز کی ایک مثال لیتے ہیں کہ توہین عدالت کی یا دہشت گردی کیس میں جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں تو ان کو کرسی پیش کی جاتی ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے اپنا کیس سنتے ہیں۔ جی وہ سن رہے ہوتے ہیں، ان کو چیف جسٹس اسلام آباد جناب اطہر من اللہ صاحب بڑے معزز ہیں، بڑے پرانے جاننے والے ہیں، ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں ان سے۔ انہوں نے ان کو سیٹ پہ بٹھا کے سنا اور ان کو وہ باقاعدہ تسبیح پڑھتے رہے، اور ساتھ جناب وہ اپنا کیس سنتے رہے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ جب وہ اطہر من اللہ صاحب کی تعریف میں قصیدے بھی پڑھتے رہے کہ آپ کے فالورز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ بھی ان کے فالورز میں شامل ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کے فالورز بہت زیادہ ہیں، جی آپ تو بہت بڑے لیڈر ہیں جی۔ یہ تعریفیں عدالت میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عدالتوں کے احترام کو ملحوظ رکھ کے ججز کو اپنا پروٹوکول ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہم کس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کس سیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ مجھے یاد ہے سن 2007 میں کراچی میں ایم کیو ایم کی وہ مئی میں ایک واقعہ ہوا تھا، جس میں 51 بندے اور کچھ وکلاء بعد میں جلے بھی تھے، جل کے وہ بیچارے فوت ہو گئے۔ وہ ایک تحریک چلی ہوئی تھی فوج مشرف صاحب کے خلاف، تو اس میں یہ عدالت میں انہوں نے کیمیکل ڈال کے تو وہ کافی وکلاء جلا دیے۔ اس کے بعد وہ 12 مئی کے واقعات ہوئے۔ 12 مئی کو کافی لوگ 51 بندے کراچی میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد جب چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، وہ جب ادھر گئے تو ان کو ایئرپورٹ سے نکلنے بھی نہیں دیا انہوں نے۔ وہ تو خیر واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے آج خود نوٹس لیا۔ نوٹس کے بعد انہوں نے جب گئے ادھر ہیرنگ کرنے کے لیے، عدالت میں موجود تھے سپریم کورٹ رجسٹری کراچی برانچ میں، تو باہر 2-3 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا اور ان کی مجال نہیں تھی کہ وہ کیس سن سکے۔ جب عوامی رد عمل سامنے آتا ہے تو پھر اس طرح کی ہوتی ہے بات۔ آج بھی حالات عدالتوں کے یہی ہیں کہ عدالتوں کے باہر بندوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ یہ بہت قریب وقت آنے والا ہے، کیوں جو 13-14 FIR ہوں جس بندے پہ، اس بندے کو آپ عدالت میں کرسی پیش کریں کہ آپ ادھر بیٹھے جناب، آپ کے بڑے فالورز ہیں، آپ بڑے نامی گرامی لیڈر ہیں، آپ بڑے مشہور ہیں۔ یہ کون سا جج اس طرح کی بات کر سکتا ہے عدالت میں؟ جج بڑا باروب آدمی ہوتا ہے، اس کا ایک عزت ہوتی ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے۔ یہ اطہر من اللہ صاحب نے جو عمران خان صاحب کا سلوک کیا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ عوام ذلیل ہوتی ہے عدالتوں میں، 10 گھنٹے باہر کھڑی رہتی، کو پوچھنے والا نہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے۔ یہ اب نیا بلاک بنا ہوا ہے ہمارا راول پنڈی چیمبر ہے جی، یہ جو عدالتوں کے کمپلیکس بنا ہوا ہے، آپ ادھر چلے جائیں، بڑی مشکل سے بیٹھنے کی جگہ ملے گی آپ کو۔ ایک جج کے بعد 250 کیس ہوتا ہے، بندوں کی باری آتی ہے 2-2.5 بج جاتے ہیں، شہادت ہوتے 4-4 5-5 بج جاتے ہیں روزانہ کا جانا۔ لیکن یہ بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کو کرسیاں دے دی گئی ہیں جو وہ بیٹھ گئے ہیں، اور جو وہ درمیان میں بیٹھ گئے جو ملزم ہیں، مجرم میں نہیں کہوں گا کیونکہ کبھی جرم ثابت نہیں ہوا، جب سزا ہوگی تو پھر مجرم ہوں گے۔ کئی کیسوں میں مجرم بھی ہیں، لیکن میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس کیس میں بات کر رہا ہوں میں۔ اطہر من اللہ صاحب آپ کو کم از کم پاکستان کے عوام کے دلوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی وجہ سے 3.5-4 سال جو ہمارے عوام پہ گزرے ہیں اور جس کی سزا آج بھی بھگت رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کتنے کیسز آپ کبھی آپ یہ پیمرا کو کہہ دیتے جی لائیو دکھا دیں ان کو، پھر وہ جب خاتون کی بےزتی کرتے ہیں پھر پرچہ بھی ہو جاتا ہے، پھر نوٹس بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ۔ یہ کیا سلسلہ چلا رہے ہیں آپ ججز؟
میری سمجھ سے یہ بالا ہے یہ کام. یہ وہ چند دن پہلے وہ شہباز گل صاحب سے وہ بھی بڑا للکرا کرتے تھے, آج وہ کیسے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. یہ صاحب بھی اتنے جوگے نہیں ہیں جتنے آپ عدالت نے سارے پہ بٹھا لی ہے کہ آپ کے فالورز بڑے ہیں. اور خدا کا نام لیں جے صاحب, خدا کا نام لیں, فالورز اس کے بڑے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اپنے فالورز پیدا کریں نا. غیر مقبول فیصلے کریں آپ, مقبول فیصلے اس طرح کے نہ کریں کہ جناب یہ میری وہ نام اونچا ہوگا, یہ میری فیس بک پہ بڑا نام چلے گا جی کہ عطر منرا صاحب نے جی عمران خان کی تعریف کر دی, آپ کے فالوور بڑے, وہ چل گیا جی, آپ کا چل گیا نام, ابھی چل رہا ہے, لگاتار چل رہا ہے. مجھے وہی دیکھ کے دکھ لگا, میں نے دیکھا یار یہ کیا بات کر رہا ہے یہ چیف جسٹس اسلام آباد, معزز جج ہے, اس کو یہ ہمارے ساتھ طریق میں ساتھ ہوتے تھے, ہم 2007 میں ہم ساتھ تھے جسٹس افتخار محمد چودھری کے, ہمارے بھی بھائی جج تھے, وہ بھی اریسٹ تھے پشاور میں. تو میں نے جب یہ دیکھا, یہ اس بندے کی بات چیت سنی ہے, مجھے انتہائی دکھ پہنچا ہے کہ یہ چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس کو سیٹ پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے عمران خان صاحب. اور اس کی سابقہ تصویریں جو ہے, گزشتہ اتوار کی تصویریں جو عمران خان کے ساتھ, وہ بھی اب فیس بک پہ نکل آئی ہیں. تو اس بندے کو تو اس کیس سے علیحدہ کر دینا چاہیے. یہ کیس سننے کے بالکل اہل نہیں ہے. پہلے بھی ججز ایسے ہوئے ہیں, آج خود علیحدہ ہو گئے ہیں. یہ رشید رضوی صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے, راجہ اکرام صاحب انہوں نے بھی یہ بات کی ہے, ہاں جی, کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. پہلے دن جو اس نے جواب دیا اس پہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. انہوں نے خود اس کو ریلیف دیا ہے, 8 دن ڈال دیا, 8 تاریخ کو پھر پیش ہو جی, آپ دوبارہ جواب داخل کریں, یہ جواب آپ کا ہمیں نہیں ہے, آپ اس نے جو دے دیا اسی پہ فیصلہ کریں. آپ کون ہوتے ہیں قانون کو موم کی ناک کو موڑنے والے؟ آپ اس پہ فیصلہ کریں. جو اس نے جواب دیا وہ نہیں مان رہا, نہیں مانتا, پھر کیا کر لیں گے آپ اس کی تعریفوں کے پل بنا رہے ہیں, وہ کیسے مانے گا؟ جج تو ایک دفعہ دیکھ لے تو بندہ ملزم یا مجرم جو ہوتا ہے اس کا پیشاب نکل جانا چاہیے. آپ لوگ کرسی پیش کرتے ہیں باعزت طریقے سے. عجیب چکر چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کر رہی ہے. عدالت میں کرسی دے کے بٹھایا جاتا ہے, ہاں جی, یہ آج کل ملزموں کا یہ حال ہے. کسی غریب آدمی کو آپ بٹھائیں پھر تو لوگ کہیں ہاں جی بالکل. وہ جو 15 سال بعد جو بابا جی فوت ہوئے ہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں, ہاں جی, وہ جیسے ان کے زاہد صاحب سے, زاہد سے وکیل ثناء اللہ زاہد صاحب وہ ساتھ تھے اس کے. تو جب فوت ہوئے پہلی ہیرنگ پہ ہی اعجاز الحسن صاحب نے اور ایک جج اور وہ باقر نقوی صاحب نے ان کا کیس اڑا دیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے 15.5 سال بعد وہ بندہ اتنا خوش ہوا ہے کہ مجھے یار ریلیف مل گیا, ہاں جی. آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کی عدالت میں کتنے کیسز ہیں. آپ صرف میڈیا پہ آنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ افتخار محمد چودھری کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اس کے بعد ثاقب نثار نے اٹھا کے رکھا اس کام کو, ہاں جی. انہوں نے اس کے بعد تو ججز آئے وہ اپنا وقت گزار کے تھوڑا ٹرنیور تھا. لیکن یہ عطر منرا صاحب بالکل افتخار محمد چودھری کی روش پہ چلے ہوئے ہیں, اور یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ غلط کر رہے ہیں جو بھی. یہ عوام میں تفرقہ پیدا کریں گے, یہ باعث سے جنگ و جدل ہوگا عوام میں. عوام اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے ان کے افعال سے. یہ جو فعل انہوں نے کیے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس پہ عدالت کو اور وزارت قانون اور حکومت پاکستان کو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیس میں بندہ ہے اس کو سیٹ بھی پیش کر. سابق وزیر اعظم میں ٹھیک ہے, آصف علی زرداری صاحب کو سپریم کورٹ میں بارہا افتخار محمد چودھری صاحب نے کیا. گیلانی صاحب گئے ہیں, وہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں. گیلانی صاحب سے بڑا سیاستدان تو کوئی نہیں ہے پاکستان میں. جناب یوسف رضا گیلانی کی بات کر رہا ہوں. وہ جب عدالت میں پیش ہوئے ان کو کھڑا کیا گیا, وہ کھڑے رہے, انہوں نے اپنا جواب ہی جمع کروایا, پھر بھی کھڑے تھے, ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی مثال لے لیں, میاں محمد نواز شریف صاحب کی مثال لے لیں. کبھی انہوں نے بیٹھ کے یہ نہیں کیا جو آپ کروا رہے ہیں ان سے. تاریخ گواہ اس چیز کی. خدا کا خوف کریں, ملزم کو ملزم کی طرح ٹریٹ کریں, نہ کہ اس کے فالورز گرنے شروع کر دیں عدالت میں. انتہائی دکھ کے ساتھ میری عدالتوں سے, وزیر قانون سے, وزیر اعظم پاکستان سے اور صدر پاکستان سے یہ التجا ہے اس جیسے ججوں کو اس جیسے کیسوں سے علیحدہ کیا جائے, جو اپنی ایڈورٹائز کے لیے عدالت میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں اس کے فالورز بہت ہیں, اس کے جناب
بڑا مشہور لیڈر ہیں جی آپ جی. یہ تعریف کس کام کی؟ آپ کی ایک خاتون رکن کو وہ جناب جھڑکیاں دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اور آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. یا تو نوٹس ہی نہ لیں، چھوڑ دیں اس بات کو. زیبا چودھری بیچاری کو نوٹس دی وہ کریں، از خود جا کے معافی مانگے اس سے، چاہیے اس کو، ملزم ہے وہ. ساری دنیا نے دیکھا، ایک دفعہ 3 جلسوں میں اس نے کیا ہے، اور پھر کرے گا. وہ نہ کرے، جو سزا چاہے مجھے دیں، وہ پھر کرے گا، اور آپ پہ بھی وہ کرے گا. اس زیبا چودھری کو چھوڑو گا، آپ پہ باری آئے گی. جو آپ ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں نا، اس سے زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے. میرا اللہ اس پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ججز کو عقل سلیم دے، عقل دے، شعور دے. پہلے ساری قوم فوج کے خلاف ہوئی ہے، اب ججز آپ کی باری ہے. ساری نظریں آپ کی طرف ہیں. آپ کے جتنے اقدام غلط ہو رہے ہیں نا، یہ سب عوام نوٹ کر رہی ہے. اور عین ممکن ہے کسی دن کوئی اٹھ کھڑا ہو اور پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ تمام اقوام کے لیے سوچنے کی بات ہے، تمام پاکستانی قوم کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آیا پاکستان وہ جو کہتا ہے کہ پاکستان میں 2 قانون ہیں، ایک قانون تو عمران خان کے لیے ہے، دوسرا قانون باقی لوگوں کے لیے، غربا کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے. وہ کدھر جائیں؟ کیس ہمارے بھی لگے ہوئے ہیں عدالتوں میں، 30 40 کیس ہیں ہمارے ساتھ. تو ایسے عدالتوں میں سلوک نہیں ہوتا. ججز جو جیسے ہی غصے سے دیکھتے ہیں ویسے ملزم کے پیشاب نکل جاتا ادھر. اور یہ فوجداری کیس ہے، دیکھیں نا، وہ ثبوت بھی نہیں دیے اور جیل میں پڑا ہوا ہے وہ غدار پاکستان گل جو تھا. وہ اب اس کو ہم مجرم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے خلاف ایک فیصلہ آ چکا ہے. وہ مجرم ہے، ملزم نہیں ہے اب. تو یہ سارے مجرم ہیں اور دن بدن سارے ایکسپوز ہوں گے. اور اس کے بعد جو اٹھے گا وہ کوئی بے وطن آئے گا. اس پارٹی میں کوئی آئے گا بے وطن. آج اس جو پاپولیرٹی ہے نا، یہ ساری فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، ہاں جی، یہ ان چیزوں کی برون منت ہے. وہ کسی گاؤں میں ایک بندہ تھا، اس نے فیس بک بنا لی، اس کے فالوورز ہو گئے 5000 پورے ہو گئے جو اس کے ساتھ تھے. تو وہ جب فوت ہوا تو لوگوں نے کہا جی بڑے اس کی دوستی جی، بڑے لوگ آئیں گے جی، سارا دن فیس بک پہ لگا. جب وہ مرا تو اس کا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا. یہ فیس بک کی کہانی ہے. یہ سارے فیس بک یہ جو ہیں یہ سروے میں آ سکتے ہیں. انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں نے اپنی ٹیمیں بنا لی ہیں. 25 ابھی ریسنٹ کے پی کے حکومت نے 25 ہزار پہ لڑکے بھرتی کیے ہیں کہ اب یہ یس نو کر دیا کرو بھائی. ہاں جی، لوگوں کا تو روزگار لگ گیا. اب سوچنے والی بات ہے آئندہ جو نظریں ہیں عوام الناس کی، وہ ساری عدالتوں پہ متعین ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ججز کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی یہ چیف جسٹس، یہ آرمی چیف کے خلاف ایک کمپین چلی ہوئی ہے، ابھی چل رہی ہے اور ہو رہی، دن بدن چل رہی ہے. یہ آئندہ کا جو سٹیپ ہے وہ عدالتوں کی طرف اٹھ کے جائے گا. اس لیے میری گزارش ہے جناب اطہر من اللہ صاحب، میں آپ کو خط بھی لکھوں گا اسی سلسلے میں کہ آپ یہ مت کریں. ٹی سی کرنی ہے تو باہر جا کے اس کے گھر کر لیں، عدالتوں میں بیٹھ کے نہ کریں. اس سے لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، لوگوں کا اعتماد عدالت سے اٹھ جاتا ہے اور آپ لوگ امپارشل نہیں رہ جاتے، آپ پارٹی بن جاتی ہے. میرا اللہ پاک آپ سب کو شعور دے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے. اگر وہ مجرم ہے تو اس کو مجرم قرار دیں، اگر ملزم ہے تو اس کو بری کریں. خام عدالتوں پہ بوجھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی ایڈورٹائز کے لیے روزانہ 200 کیمرہ باہر لگ جائے، اس کا کون پرسان حال ہے؟ آپ اپنی ایڈورٹائز کے لیے کہ بار بار میرا ٹی وی پہ نام آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، اس کے لیے آپ لوگ یہ عدالتوں میں چکر لگوانا شروع کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.